اسلام آباد میں فساد برپا کیا گیا تھا، وہ الحمدللہ کل رات بہت احسن طریقے سے ہمارے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز نے مل کر اچھی اسٹریٹجی بنا کر اس کا خاتمہ کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تحریک نہیں، تخریب کاری اور فتنہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد اپنے خطاب میں کہا، ہماری فورسز نے بہترین حکمت عملی بنا کر احتجاج کا خاتمہ کیا۔ اسلام آباد میں تحریک انتشار نے فساد برپا کیا۔ فسادیوں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ اب فسادیوں اور پاکستان کے دشمنوں کو مزید موقع نہیں دیا جائے گا۔ 9 مئی کے فسادیوں کو بروقت سزائیں ملتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مزید کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سخت فیصلے کریں، کیونکہ وطن کی ترقی خوشحالی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں۔ تحریک انصاف کی فائنل احتجاجی تحریک پھر دم توڑ گئی۔ گرینڈ آپریشن کے بعد احتجاج ختم، سڑکیں صاف، معمولات زندگی بحال۔ سیکیورٹی فورسز کی زبردست حکمت عملی، پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکن گرفتار۔ راولپنڈی سے 400 اٹک، پتھر گڑھ سے 410، چکوال سے 44، مری سے 3 اور میاں والی سے 8 افراد گرفتار۔ احتجاج میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین اور اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ کارکنوں سے اسلحہ، غلیلیں، پتھر اور دیگر اشیاء برآمد۔ احتجاج میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوئیں، متعدد زخمی۔ بھگوڑوں کی جانب سے ہلاکتوں کا دعویٰ بے بنیاد۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا، پولیس اہلکاروں کو اسلحہ تو دیا ہی نہیں گیا تھا، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ جب سے یہ بھاگے اس کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ ان کے لوگ صبح سے لاشوں کے لیے اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ اگر گولی چلی ہوتی تو یہ پوری دنیا میں واویلا کر دیتے۔ واضح کیا، 31 دسمبر کے بعد افغان شہری بغیر این او سی اسلام آباد کی حدود میں نہیں رہ سکیں گے۔ محسن نقوی کی پنز اسپتال آمد، زخمی پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی عیادت کی۔ جس طریقے سے وہ 4 جوان رینجرز کے شہید کیے گئے ہٹ اینڈ رن کے ایک انسیڈنٹ میں، جس طریقے سے پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد مظلومیت کا پرچار کرنا اور اس کے بعد اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے لاشوں کا سہارا لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک مکروہ اور کبیح فعل ہے۔ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف سے کارکنوں کی ہلاکتوں کا ثبوت مانگ لیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر بے بنیاد مہم چلا کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ پولی کلینک اسلام آباد انتظامیہ کی وضاحت آئی ہے کہ یہاں کوئی لاشیں نہیں لائی گئیں۔ 37 افغان باشندے اور جدید اسلحہ مظاہرین سے پکڑا گیا۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ وہ واحد جماعت ہے جو لاشوں کی سیاست کرتی ہے۔ اسٹیبلش دا ریٹ آف دا اسٹیٹ، ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ دارالحکومت میں کوئی بھی جو ہے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے اور ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کرے۔ کہ ان پروٹیسٹرز کے اندر نان پاکستانیز بھی تھے، جس کو اب افغان نیشنلز جو ہیں وہ ہم نے خود پکڑے ہیں۔ ہم اسلام آباد میں بالخصوص کسی بھی صورت میں we will not let any non پاکستانی اور in fact any پاکستانی to take law and order in their hand۔ پرتشدد احتجاج کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا اور آئی جی علی ناصر رضوی نے واضح کر دیا، کہتے ہیں کسی کو ریاست کے ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ احتجاج کرنے والوں میں افغانی بھی شامل تھے جنہیں گرفتار کیا گیا۔ کل 19 افغان باشندوں کو پکڑا گیا۔ ایسے احتجاج کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 3 دنوں میں 900 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا، جن سے اسلحہ بھی ملا۔ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں AK-47، جس میں ہر طریقے کا ویپن، 12 بور، پسٹل، ہر طرح کا 7.62 ہر ویپن، سنائپر ویپن یوز کیا جاتا ہے، اسٹریٹ فائر کیا گیا۔ یہاں پہ خان صاحب کا اختیار ہے، یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے۔ دھرنا ایک تحریک ہے جو بانی پی ٹی آئی کی کال تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد دھرنے سے غائب علی امین گنڈاپور منظر عام پر آ گئے۔ مانسہرہ میں خطاب، کہا، ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے پرامن کال دی، ہماری پارٹی کے ساتھ جبر کیا گیا،
बानी जब कहेंगे धरना खत्म होगा। ये बात याद रखें, ये धरना अभी जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी पर डी चौक और मुख्तलिफ जगहों पर कातिलाना हमला हुआ, तशद्दुद भी हम पर हुआ और FIRs भी हम पर। ये कहाँ की इंसानियत है? PTI की फाइनल कॉल का फाइनल अंजाम। PTI की लीडरशिप एक दूसरे पर इल्जामात धरने लगी। बुशरा बीबी और अली अमीन के दरमियान लीडरशिप की धींगा मुश्ती वर्कर्स रोल गए। बुशरा बीबी नाकामी और फरार का मलबा अली अमीन पर डालने लगी। अली अमीन और दीगर क़यादत ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा दिया। हुकूमत से बहुत कुछ मनवा रहे थे, डी चौक की जिद ने सब खत्म किया। आला क़यादत भी बरस पड़ी। अलीमा खान ने भी चाइना चौक पर खड़े मरकजी कंटेनर के कंट्रोल पर सवालात उठा दिए। बोली, मरकजी कंटेनर की बिजली और साउंड शाम होते ही क्यों बंद किया गया? इस्लामाबाद में मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, जो पुरअमन कानून के दायरे में रहते हुए हक़ाइक़ पर मबनी जो इक़दामात हैं और गुफ्तगू है, अगर उसको ताकतवर क़ुव्वतों ने संजीदगी से न लिया और उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई तो ज़ाहिर है कि फिर मुल्क में इसी तरह के हालात पैदा होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ को बड़ी पेशकश। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ राब्ते में रहे तो इनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। लड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज के हालात फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बदअमनी का शिकार हैं। दोनों सूबाई हुकूमत में गैर संजीदा हैं। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। गवर्नर पंजाब की इस्लामाबाद वाक़यात की मजम्मत। सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पुलिस और रेंजर्स पर जो धावा बोला गया ये नहीं होना चाहिए था। तमाम जमातों को मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहिए। मजीद कहा, PTI को अब मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात की जानिब आना चाहिए। पार्लियामेंट सबसे बेहतरीन फोरम है। सड़कों पर आकर इंतशार फैलाना हरगिज़ कबूल नहीं। फोरम में एहतजाज हर सियासी पार्टी का हक। मुजाहिरीन पर रियासत और हुकूमत का हमला मुल्क के आइन और जमहूरी अक़दार पर हमला है। हुकूमत अपनी बका के लिए जमहूरियत की कब्र खोद कर आमराना रविश को मजबूत कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने अपने एक बयान में कहा कि जुल्म करने वाले भूल रहे हैं कि कल उन्हें भी इसका सामना करना पड़ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PTI के एहतजाज में हलाकतों पर अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सियासी बातें ना करें, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते और ना ही बात करना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। अदालत का बानी PTI की जमानतें खारिज करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। एडमिन जज मंजर अली गिल ने जमानतों पर फैसला सुनाया। सदर बेलारूस पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के सदर को अलविदा किया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मरी में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। बेलारूस के सदर नवाज शरीफ से पुरजोश अंदाज से गले मिले। कहते हैं, तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर खुश हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अलेक्जेंडर लुकाशेंको और आर्मी चीफ का बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुस्तकबिल में दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। सिपह सलार ने आलमी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। बेलारूस के साथ 2 तरफा ताउन और ताल्लुकात को मजीद मजबूत और फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। दुबई में विमेन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ग्लोबल विमेंस
فورم کا انعقاد، صدر مملکت آصف علی زرداری کی ساجزادی آصفہ بھٹو کی شرکت، افتتاحی اجلاس میں شیخ محمد بن راشد المکتوم نائب صدر اور UAE کے وزیر اعظم نے بھی شرکت کی۔ آصفہ بھٹو نے پینل ڈسکشن میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان میں خواتین کے مثبت کردار کو اجاگر کیا۔ حزب اللہ کی بڑی کامیابی، اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے، جنگ بندی پر راضی ہو گیا۔ امریکہ اور فرانس نے جنگ بندی کے معاہدے کی ثالثی کی، جنگ بندی پر عمل درآمد آج سے شروع۔ حزب اللہ کی کامیابی کا برطانیہ نے بھی خیر مقدم کیا۔ حزب اللہ کا سابق شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی تدفین کا اعلان، ان کا جسد خاکی امانتاً دفن کیا گیا تھا۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق جنگ بندی کے بعد اب حسن نصر اللہ کا جسد خاکی شایان شان انداز میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ حزب اللہ کے پے در پہ وار، امریکہ بھی جھکنے پر مجبور۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں فریقین نے جنگ بندی کی تجویز مان لی، معاہدے کو دشمنی کے مستقل خاتمے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی نہ ماننے کی ہٹ دھرمی برقرار، نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو دوبارہ حملے شروع کر دیں گے۔ ہم فتح تک متحد رہیں گے، شکست کوئی آپشن نہیں۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تحریک اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل نے اپنی تحریک اور لبنانی حزب اللہ سمیت علاقائی محور مزاحمت کے مختلف دھڑوں کے درمیان اتحاد جاری رکھنے کا عہد کیا۔ زیاد نخلہ نے لبنان کی مزاحمتی تحریک کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کے نام ایک پیغام میں کہا، ہم فتح تک ایک محاذ اور ایک مزاحمت کے طور پر متحد رہیں گے۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کے مناظر، اہل غزہ پر زمین تنگ کر دی گئی۔ اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری جاری، غزہ سٹی کے علاقے زیتون پر حملے میں درجنوں فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ مرنے والوں میں ایک اسکول میں پناہ لیے ہوئے 13 افراد بھی شامل۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر، پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں، فلسطینی گندا پانی پینے پر مجبور۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم پر خاموش۔ کرم سیز فائر میں 10 روز کی توسیع پر اتفاق، فریقین آج سے مورچے خالی کر دیں گے۔ ڈیپٹی کمشنر کے مطابق کرم میں پولیس کے ساتھ آرمی بھی تعینات رہے گی۔ ایک ہفتے کے دوران جھڑپوں میں 80 افراد جاں بحق اور 180 افراد زخمی ہوئے۔ 21 نومبر کو فورسز کی موجودگی میں مسافر گاڑیوں پر حملے سے خواتین اور بچوں سمیت 44 افراد شہید ہوئے تھے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 1 گھنٹے کے دوران فائرنگ سے 3 افراد قتل۔ فائرنگ کے واقعات بھینس کالونی، سائٹ ایریا اور گھگر پھاٹک کے قریب پیش آئے۔ ایک شخص کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ متعلقہ تھانوں کی پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ وزیر اعلیٰ کا گھگر پھاٹک واقعے کا نوٹس، ایڈیشنل IG سے رپورٹ طلب۔ کراچی میں جرائم پیشہ افراد پھر سرگرم۔ عزیز آباد بلاک 2 ٹیکنیکل اسکول کے قریب لفٹر بآسانی موٹر سائیکل چوری کر کے فرار۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ویلکم ٹو کیش کاؤ شو، جہاں آپ کو کسٹمر، ایڈوائزر اور پیسے سب ملیں گے۔ آسک کرنے لگا ہوں $1 million پلیز۔ ویسٹ مینجمنٹ کی ہی پرابلم کو ہم یہاں پہ سالو کرنے آئے ہیں۔ اپنے بندے کو بولوں گا نا کچرا اٹھاؤ، یہ اس کو جا کے دے دو، وہ کبھی بھی نہیں دے گا اور راستے میں پھینک کے چلا جائے گا۔ پر پروڈکٹ آپ کا پروفٹ مارجن کیا ہے؟ Have you ever heard about Rubenia Honey؟ نام نہیں سنا ہو۔ اور GTV کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کاؤ شو لا رہا ہے آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع، پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ 1 دسمبر سے صرف GTV نیوز پر۔